بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم موضوعات کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے، اور اس میں سب سے اہم موضوع کل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیا اس کی کوئی امپلیکیشنز ہیں، اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں، تحریک انصاف کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کل جو واقعہ ہوا ہے سوات کے اندر وہ ایک بہت ہی دلدوز واقعہ ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور جس قدر اس پہ افسوس کیا جائے اتنا کم ہے، لیکن چلتے چلتے میں اس پہ بات کروں گی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کے اوپر آئیں گے کہ جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ کیا ہوں گی سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو کہ کل آیا تھا۔ تو یہ جو سوات میں تقریباً کوئی 16 افراد جو ہیں وہ سیلابی ریلے میں بہہ گئے، جن میں سے 10 افراد جو ہیں وہ ایک ہی گھر کے ہیں، اور سیالکوٹ ڈسکا سے ان کا تعلق تھا جو کہ تفریح کرنے کے لیے یہاں پہ آئے تھے۔ بہت ساری باتیں اس پہ ہو رہی ہیں۔ 1122 نے کو جس طرح سے بلایا گیا، وہ دیر سے آئے، 1.5 گھنٹہ انتظار کے بعد آئے، پہلے آ جاتے بچا لیا جاتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو شہری ہیں ان کو بھی اپنی رسپانسبلٹیز کا، اپنی زندگی کا خود بھی احساس ہونا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن اور یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، یہ برسات کا موسم ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس بات کی توجہ نہیں دیتے کسی بھی موسم کے اندر بھی کہ ان کو اپنا خیال کیسے رکھنا ہے، ان کون کون سے اصولوں کو سامنے رکھنا ہے، کس طرح سے اپنی جو حفاظت ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ اور یہاں تو بالکل واقعہ الٹ ہوا کہ یعنی چند منٹوں کے اندر اندر ایک سیلابی ریلا آیا، جو کہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک کلائمیٹ چینج میں جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے، کہیں پہ بادل پھٹ سکتا ہے، کہیں پہ اچانک کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، لیکن یہ ایک نیچر کا ایک جسے کہنا چاہیے ایک قدرتی نظام بھی ہے جس کو کہ آپ روک نہیں سکتے، لیکن جو وہاں پہ ہوا ہے ان چند ایک دو گھنٹوں کے اندر اندر وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ مثلاً وہاں پہ لوگوں کا کھڑا ہونا اور پھر مدد کے لیے پکارنا، 112 کو بلانا، دیر سے ان کا آنا اور ان کو ریسکیو نہ کیا جانا، یہ یقینی طور پر بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت بات کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو سب سے زیادہ انسینسٹیو ریمارکس بیان آیا ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میں تمبو تو نہیں دے سکتا تھا۔ بالکل درست آپ نے کہا تھا، اس سے پہلے جو جملہ تھا وہ کافی تھا کہ یہ قدرتی حادثات ہو جاتے ہیں اور ہوا ہے، یہ بہت افسوسناک ہے، لیکن میں تمبو نہیں دے سکتا تھا، یہ ایک بڑا ہی انسینسٹیو جملہ تھا جو کہ ظاہر ہے کہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے اپنے کوئی جذبات اور احساسات نہ ہوں۔ تو اس میں کوئی وہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے کہا بھی کہ نظام اپنی جگہ موجود تھا، بالکل درست بات ہے، لیکن اس نظام نے پرفارم نہیں کیا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ان کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ اس نظام نے پرفارم کیوں نہیں کیا، وہاں پہ ریسکیو کی ٹیمیں کیوں بر وقت نہیں پہنچ سکی، وہاں پہ ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے بہتے ہوئے لوگوں نے کیسے دیکھ لیا، یعنی نظام نے کیسے دیکھ لیا۔ یہ سوال نظام سے ہے، اور نظام کس کا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ 12 سال سے جن کی حکومت ہے ان کے ہاتھ میں ہے یہ نظام۔ ریاست کے اوپر بھی یہ سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست پہ بھی سوال ہے کہ تمام انتظامات جو ہیں وہ ہونے چاہیے تھے۔ آپ کو وہاں پہ اس طرح کی جگہوں کے اندر جو ہے وہ جو آپ کی ریپڈ فورس ہے وہ ہونی چاہیے، آپ کے جو 1122 ہیں ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے، ان کے پاس یعنی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بھی ریسکیو کیا جا سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پہ کچھ بھائیوں کو بچایا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اسی جگہ کے اوپر یعنی اسی سوات کے دریا کے اوپر، اور اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ مشنری نے کام کیا تھا، مگر کیا ہوا کہ آپ کا جو نظام ہے وہ اتنا سست ہو گیا کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس نے پرفارم کرنا ختم کر دیا۔ کل خیبر پختونخوا میں چھٹی تھی، پہلی محرم تھی، اور حضرت عمر فاروق کی جو شہادت ہے اس کے سلسلے میں وہاں پر چھٹی کی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے ہو سکتا ہے چھٹی کی وجہ سے لوگوں نے رسپونڈ نہ کیا، مگر 1122 کا چھٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پہ ٹیمیں موجود ہوتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں، اور ہم نے خود پچھلے برس خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے اس کو سیلاب کو کور کیا تھا تقریباً 2 برس پہلے، اور وہاں پہ بہت اچھا نظام تھا 112 کا، انہوں نے بہت ہیلپ کی تھی، ان کو جتنا سلوٹ کیا جائے اتنا کم ہے، جتنا ان کو سلام پیش کیا جائے اتنا کم ہے، مگر کل یہ کیوں سسٹم نہیں کام کر سکا، یہ سوال جو ہے
خود علی امین گنڈا پور صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ سسٹم اگر وہاں پہ موجود تھا نظام، تو وہ نظام چھٹی پہ کیوں تھا. اچھا، اب آتے ہیں دوسرے فیصلے کی طرف. یہ جو فیصلہ کل ہوا ہے مخصوص نشستوں کا، اس میں 6-7 کا یہ فیصلہ ہے، اور اس میں 6 مئی کو سپریم کورٹ نے 14 مارچ کا جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا تھا اس کو برقرار رکھا ہے. تمام اپیلیں جو تھی وہ منظور کر لی گئی ہیں. اپیلیں خلاف ہوئی تھی اس فیصلے کے جو سپریم کورٹ نے دیا تھا، جس میں کہ جو اراکین اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد نشستوں پہ آئے تھے، ان کو جیتنے کے بعد جو کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ہے ایفیلیشن کی تھی، اور پھر 15 دن کا ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کریں. 39 اراکین جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے سے ہی تھے، اور بعد میں کچھ لوگوں کو آپشن دیا گیا تھا. یہ فیصلہ جو تھا وہ سپریم کورٹ نے کرنا تھا. اس کے اوپر بہت تنقید بھی ہو رہی ہے، اس کو متنازع فیصلہ بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بھی مخصوص نشست جو ہے وہ نہیں ملی ہے، بلکہ ساری نشستیں جو ہے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر مخصوص نشستیں وہ حکمران اتحاد یا دیگر جماعتیں جو ہے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے اور اپنے سائن کے ساتھ الیکشن لڑا تھا ان کو دے دی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بھی ایک سیٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ متنازع فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے اعتراضات بھی ہیں. اس فیصلے نے آئین اور قانون کے معاملے کے اوپر بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے ہیں، لیکن ہم ایک فیصلے کو مختلف فیصلوں سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اور اس کا فیصلہ جو تھا وہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا، اور فیصلہ اس بنیاد پہ دیا تھا کہ آیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جماعت کے بینر تلے الیکشن لڑا یا نہیں لڑا. جو انہوں نے اپنے نامینیشن جو ان کی خواتین کی نشستیں تھیں اقلیتوں کی، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ الیکشن تھا یا نہیں تھا، اور سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی حیثیت کیا تھی جنہوں نے خود اپنی پارٹی کے طور پہ بھی الیکشن نہیں لڑا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو تھا، جو بھی آئین اور قانون تھا اس کے مطابق ضرور دیا گیا، لیکن جو قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے اس کے اوپر بہرحال ضرور سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس وقت 26ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی. بہت سارے لوگ اس کے اندر غلط ملت کر رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. 26ویں ترمیم سے پہلے یہ فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا، اور پشاور ہائی کورٹ اس وقت کی جو تھی اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ تمام ان کے جو اراکین اسمبلی گرفتار ہوتے تھے وہ ضمانت کے لیے یہیں جاتے تھے، یعنی کہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے جاتے تھے، اور ان کو بھرپور ریلیف بھی ملتا تھا. پشاور ہائی کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اور پھر سپریم کورٹ میں بھی اپنے ان دلائل کو، یعنی اس پورے فیصلے کے اندر اگر دیکھا جائے، پوری پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء کی ٹیم تھی انہوں نے اس کو سیاسی بنیادوں پہ ضرور لڑا، مگر اس کو قانونی بنیادوں کے اوپر نہیں لڑا. اس کی وجہ یہ کہ قانونی طور پر ان کے پاس وہ دلائل موجود نہیں تھے جن کی بنیاد کے اوپر وہ یہ ثابت کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں کیوں دی جانی ہیں. سیاسی طور پر بالکل درست ہے، یہ بالکل درست بات ہے کہ بلے کا نشان جب لیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مسائل تھے، لیکن قانون کے تحت جب ایفیلیشن ہوئی تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کی، اور سنی اتحاد کونسل جو تھی وہ پارلیمانی جماعت نہیں تھی. خود سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ انہوں نے الیکشن جو ہے وہ آزاد لڑا. تو بہت سارے اس کے اوپر سوالات ہیں. اگر قانون اور آئین کے مطابق دیکھا جائے، پاپولر اوپینین یہ ہے کہ کہا جائے کہ بالکل غلط فیصلہ ہے، متنازع فیصلہ ہے. اگر آپ لیگل پوائنٹس کی طرف کے اس کے اوپر دیکھیں تو یہ فیصلہ جو ہے قانونی اعتبار سے جو ہے وہ درست سمجھا جاتا ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے یہ اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں، اور یہ بہت قابل اعتراض فیصلہ ہے. مثلا یہ کہ 39 نشستیں جنہوں نے ایفیلیشن دی تھی، اسی یاد ہوگا کہ آپ منصور علی شاہ صاحب کا جو عدالت تھی اس میں جو فیصلہ ہوا تھا اس میں 15 دن کا ٹائم دیا تھا، اور یہ 15 دن کا ٹائم جو تھا یہ آئین سے بالاتر ہو کے دیا گیا تھا. اور ایک غیر آئینی جو فیصلے ہیں ان کو، یعنی اگر آپ اس فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں ضرور کرنا چاہیے، بنتا بھی ہے، لیکن اس کو آپ پچھلے فیصلوں سے الگ کر کے نہیں دے سکتے. ایک غیر قانونی اور آئینی فیصلوں کی ایک طویل فہرست ہے جو کہ سپریم کورٹ نے دیے ہیں اور یہ کے بعد دیگرے دیے ہیں. مثلا یہ کہ 63A کے تحت آپ کا اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہونا، فلور کراسنگ کے حوالے سے جو تھا، اور اس کے بعد سے پھر ایک حیت بدل گئی پوری سیاست کی. اور یہ عطا بندیال صاحب کی کورٹ تھی جنہوں نے ایک پولیس آفیسر کے تبادلے کے بعد یہ معاملہ نکالا تھا، اور اس کے اندر سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتے پارلیمانی جماعت کے طور پر اپنے لیڈر کے بغیر. اور پھر فیصلہ تبدیل بھی کیا تھا، یعنی اس کو ری رائٹ کر دیا تھا 63A کو. پھر اس کے بعد سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ فیصلہ آیا، اور انہوں نے
پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن تھا اس کو جو چیلنج کیا گیا تھا اکبر ایس بابر صاحب کے، اس الیکشن کی بنیاد کے اوپر آئین اور قانون کے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ بلہ جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا، یعنی بلے کا نشان بھی چھین لیا تھا اور کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آزاد، یعنی ان کے کسی بھی اور نشان کے اوپر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے الیکشن کنڈکٹ نہیں کروایا تھا، اس کے بعد جب کروایا تو اس کے اوپر سوالات تھے، اس معاملے کو اکبر ایس بابر صاحب لے کے گئے تھے، اور اس معاملے کے اوپر جو کہ خود پی ٹی آئی کے تھے فیصلہ ہوا تھا کہ یہ بلے کا نشان نہیں ملے گا، مگر اس کے بعد پھر مخصوص نشستوں پھر پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا، اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں نے آزاد، یعنی تقریباً سب نے آزاد الیکشن لڑا۔ جب آزاد الیکشن لڑ کے آئے، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا، سنی اتحاد کونسل جو کہ پارلیمانی جماعت نہیں تھی، تو اس کے اندر اس ایک فیصلے کو مختلف فیصلوں سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو بالکل جو ان پاپولر اوپینین یہ ہوگا، مگر پاپولر اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت غلط فیصلہ ہوا ہے جو کل بھی ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جو فیصلے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عدالت کو ان 39 جو ان کے ساتھ افیلیشن تھی ان کی بنیاد پہ ضرور دینا چاہیے تھا، یا پھر یہ کہا جاتا کہ مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہم باقی جماعتوں کو بھی نہیں دیتے، اس طرح کا کوئی فیصلہ جو ہے۔ بہرحال یہ سب نظریہ ضرورت کے تحت چیزیں ہو رہی ہیں، اور بالکل چونکہ آئین سے پچھلے پاناما کے سے لے کے اب تک دیکھ لیں عدالتیں جس طرح سے چل رہی ہیں، آئین سے بالکل ہٹ کے معاملات چل رہے ہیں، اور یہ اب سے نہیں چل رہے، تقریباً 8 برس سے چل رہے ہیں۔ ان 8 برسوں کے اندر پاکستان کے آئین کو اپنی جگہ سے بالکل ہلا دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی ایک نہیں بلکہ بہت ساری حکومتیں، بہت سارے سیاستدان، بہت ساری جماعتیں، بہت ساری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اور اراکین، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ملوث تھی، ہے، اور شاید پتہ نہیں کب تک رہے گی۔ جو حلیہ بگاڑا گیا تھا عدالتوں کے ذریعے سے، اس حلیے کو درست کرنے کے لیے پارلیمان کو آگے آنا ہوگا، اور پارلیمان کو کنسنسس کے ساتھ آگے آنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ایک فیصلے کو نہیں بلکہ مختلف فیصلوں کے ساتھ جڑے ہوئے فیصلوں کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کل دیکھ رہی تھی حماد حسن صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک پوزیشن بتائی ہے، اور میری خود بھی اطلاع یہی ہے کہ نئے فیصلے سے پختونخوا جو ہے اس کے اندر اپوزیشن کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور پارلیمانی طاقت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اپوزیشن اراکین کی جو انہوں نے تعداد اب بتائی ہے اس فیصلے کے بعد وہ 54 بنتی ہے، حماد حسن صاحب نے ٹویٹ کیا۔ پی ٹی آئی 91 کے قریب بنتی ہے، عدم اعتماد کے لیے 72 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، فرق صرف 18 کا ہے، یہ انہوں نے لکھا۔ اور میری اپنی اطلاع بھی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ظاہر ہے مخصوص نشستوں کے بعد اب کمپوزیشن بالکل بدل گئی ہے، یہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں ان کو وہاں پہ اوتھ پہلے بھی نہیں لینے دیا گیا تھا، اب بھی مخصوص نشستوں پہ اوتھ لینے دیا جائے گا یا نہیں، اور وہاں پہ کیا سپریم کورٹ کرے گی یا عدالت کیا کرے گی، مگر یہ جو 18 کا ڈفرینس ہے یہ کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے، اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اراکین موجود ہیں جو کہ 18 سے زائد ہیں، اور وہ ان کی جو لائلٹیز ہیں وہ کہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کی جو بگ وگز ہیں وہ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے جو ہے اگر ان کے خلاف عدم اعتماد آتی ہے تو وہ اس عدم اعتماد میں کامیاب ہو جائیں، اور یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ تحریک انصاف کے یہ الگ ہو جائیں اور باقی جو ہے وہ الگ ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی علیمہ خان صاحبہ نے تو کہہ دیا کہ عمران خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں، تو کیا یہ مائنس ہونے کی طرف دوسرا قدم ہے عمران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے جو کہ اٹھایا گیا ہے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے سیاست ہے وہ بہت دلچسپ ہو گئی ہے، اور تحریک انصاف ظاہر ہے اس کو مسترد کر رہی ہے۔ ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ اس کی مخصوص نشستیں جو ہے اس سے ختم کر دی جائیں، اس کا جو اختیار حق ہے اس سے محروم کیا جائے، لیکن اس کے اندر جو لیگل لیکوناز تھے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے کام نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو سیاسی بنیادوں سے زیادہ لیگل بنیادوں پہ لڑا ہوتا تو آج شاید نتائج مختلف ہوتے۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت بہرحال جس کا کہ حق بنتا تھا اور اس کی اکثریت ہے اس کی جو مخصوص نشستیں وہ اس کو نہیں ملی ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کی سیاست کا المیہ بھی ہے، مگر ایک بات اس
سے واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو حکمران اتحاد ہے وہ مزید مضبوط ہو گیا ہے، اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ بھی زیادہ نظر آئے گی، اپنی وہ ترامیم بھی کرا سکیں گے، ان کو بجٹ منظور کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی منتیں بھی نہیں کرنی ہوں گی، یا ان کو اپنے ایلائز کو خوش بھی نہیں رکھنا ہوگا، مطلب اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ ہے، اور اس نے یقینی طور پر اس فیصلے نے پاکستان کی سیاست کو مضبوط نہیں کیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بہت درست ہے۔ اب آگے کیسے پاکستان کے سیاستدانوں کو معاملات کو لے کے چلنا ہے، یہ یقینی طور پر پاکستان کے پارلیمان کے اندر بیٹھے سیاسی جماعتوں کے جو اراکین ہیں، نمائندے ہیں، سربراہان ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، ان کو ضرور سوچنا ہے۔ بہرحال یہ ایسے برقرار رہ نہیں سکے گا، اور اس کو ایسے برقرار رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ آئین کو اپنی اصل شکل میں لانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھنا ہے۔ یہ آئین ہے تو پاکستان کی بقا ہے، پاکستان کے سیاسی، معاشرتی، معاشی نظام کی بقا اسی آئین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ فوج کے اندر بھی ایک سینس ہے اس وقت کہ اس کو واپس اپنے نظام کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، نہیں ہے تو لانا چاہیے۔